بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعے دین پر چلنے کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی افادیت اور اس کی خصوصیات کا تذکرہ چل رہا ہے. جب دین ہمارے اندر ہوگا تو اللہ کی طرف سے کون کون سی نعمتیں ہمیں نصیب ہوں گی، کیا فائدہ ہوگا. بہت سے فوائد کا تذکرہ کئی جمعوں میں کیا جا چکا ہے. انہی میں سے ایک فائدہ حیاداری کا ہے کہ جب دین ہوگا تو اللہ کی طرف سے یہ نعمت نصیب ہوتی ہے کہ حیا کی نعمت ملتی ہے. شرم و حیا. اور حیا کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: الحیاء شعبۃ من الایمان، کی حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے. قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان یعنی ابلیس کی عداوت کا تذکرہ ہے. انسانوں کا کھلا ہوا دشمن شیطان ہے. اس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے: ان الشیطان للانسان عدو مبین، کی بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا تو فرشتوں کو اور سارے لوگوں کو اللہ کے جانب سے حکم ملا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں. سارے فرشتے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن ابلیس نے انکار کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے سجدہ ہی نہیں کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا. اور یہیں سے شروعات ہو گئی آدم اور شیطان کی دشمنی کا آغاز ہو گیا. اور یہ دھیرے 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 اختلاف اور دشمنی اور عداوت اس قدر بڑھی کہ آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کے پیچھے شیطان پڑا رہا کہ کسی طرح سے ان کو بھی ہم ورغلائیں، بہکائیں اور ان کو بھی خدا کا نافرمان بنائیں. چنانچہ کوشش میں لگا رہا جنت میں. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ جنت میں سب کچھ کھانا پینا، جو چاہنا، جہاں چاہنا، جس جگہ چاہنا جانا، گھومنا ٹہلنا، سب کچھ کرنا، ہر طرح کی آرام اور ہر طرح کی آسائش ہے، سب سے فیضیاب ہونا، فائدہ اٹھانا، لیکن فلاں درخت کے قریب بھی مت جانا. یہ اللہ کا حکم ہوا تھا. شیطان کو موقع ملا اور وہ اسی کو ٹارگٹ بنایا اپنا کہ کسی طرح سے اس درخت کو، پھل کو ہم آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو کھلا دیں. چنانچہ لگا رہا، پیچھے لگا رہا، کہ ہر طرح سے، ہر اعتبار سے بہکاتا رہا، ورغلاتا رہا، پھسلاتا رہا، یہاں تک کہ عورت ذات حضرت حوا علیہ السلام پھسل گئی، اس کی باتوں میں آ گئی. اس نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ درخت کے قریب نہ جانا. یہ تو نہیں اللہ نے کہا ہے کہ کھانا نہیں، میں توڑ کر کے وہ پھل لا رہا ہوں تمہارے لیے، اور تم کھا لو، تم مت جاؤ اس پیڑ کے پاس.
اللہ نے تو یہی تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ پیڑ کے قریب نہ جانا، لیکن تم نہ جاؤ اور وہ میں پھل توڑ کر کے میں لے آ رہا ہوں. اس طرح سے وہ قرآن میں ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کا اللہ کے حکم کی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا. وہ بہک گئے، پھسل گئے اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ بھی میری غلطی ہے. یہ بہت معمولی چوک اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکے. بس یہی تھوڑی سی چوک ہو گئی حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام سے. پھر کیا ہوا؟ جنتی لباس دھڑا دھڑ بدن سے اترنے لگے. جو جنتی لباس حضرت آدم علیہ السلام زیبتن کیے ہوئے تھے، حضرت حوا علیہ السلام جو پہنے ہوئے تھے، پہنی ہوئی تھی جنتی لباس، وہ لباس اتر گیا. حضرت حوا بھی ننگے بدن ہو گئی، حضرت آدم علیہ السلام بھی ننگے بدن ہو گئے. اور شرم و حیا کے مارے فوراً حضرت آدم اور حضرت حوا جنتی پیڑ کے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو چھپانے لگے. اسی واقعے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم الشان کی اس آیت کریمہ میں کیا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں فتنے میں آزمائش میں نہ ڈال پائے. شیطان کو اپنا دشمن سمجھنا اور اس سے محتاط رہنا، اس سے دور رہنا، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، کہیں وہ تمہیں ورغلا نہ دے، بہکا نہ دے، تمہیں کہیں آزمائش میں نہ ڈال دے، تو کہیں فتنے میں نہ مبتلا کر دے. کما اخرج ابویکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں بیان کیا اس کو؟ فرمایا کہ تمہیں کہیں نہ بہکا دے، جیسا کہ تمہارے باپ آدم اور تمہاری ماں دادی حوا علیہ السلام کو جنت میں شیطان نے بہکا دیا. اور بہکانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے جسم سے لباس اتر گئے، اور تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو سب کے سامنے اس نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا اور ننگا کر دیا، کپڑوں سے خالی کروا دیا. لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ یہ شیطان تمہارا اتنا خطرناک دشمن ہے کہ تمہیں کہیں نہ ننگا کر دے، کہیں تمہیں نہ کپڑوں سے دور کر دے، کہیں تمہیں نہ شرم و حیا کا تمہارے درمیان سے جنازہ نکال دے، کہیں تمہیں نہ بے غیرت بنا دے، اور کہیں تمہیں نہ ذلیل و رسوا کر دے، جیسا کہ تمہارے باپ اور تمہاری ماں حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اس نے ایسا کیا. یہ ایک شیطانی عمل اور شیطانی ٹارگٹ، ایک مشن ہے، چل رہا ہے کہ آج بھی اسی مشن پہ شیطان کام کر رہا ہے کہ کس طرح سے امت کی عورتوں کو بے حجاب کر دیا جائے، بے پردہ کر دیا جائے، ان کے جسم سے کم کپڑا رکھا جائے، کپڑوں کو اتروا کر کے ننگا کر دیا جائے. اس لیے کہ عورتیں کے بدن سے کپڑا اگر اترے گا، بے حجاب ہوں گی، بے پردہ ہوں گی، تو برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے ہوں گے، گناہ کی دعوتیں ہوں گی. یہ ایک مشن ہے، اور بہت حد تک اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورتوں پر جو زیادتیاں ہو رہی تھیں، اسی قسم کی تاریخ اور ہسٹری میں لکھا ہے کہ عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، چاہے عرب ہو یا عجم ہو، عرب کی دنیا ہو یا عجم کی دنیا ہو. عربوں کے یہاں تو ماحول تھا کہ عورتوں کو سے اتنا چڑھا جاتا تھا کہ عورت اگر بچی کی ولادت ہوتی تھی، بچی پیدا ہوتی تھی، تو پیدا ہوتے ہی سنگ دل باپ اپنے پیدا ہوتی ہوئی بچی کو
لے جا کر کے زندہ دفن کراتا تھا، مٹی ڈال کر کے اس کو زمین کے نیچے دبا آتا تھا. یعنی ایک بچی کو، ایک عورت ذات کو اپنے گھر میں کھلانا پلانا پالنا پوسنا اور اس کو بڑا کرنا اپنے لیے بہت بڑا عار اور شرمندگی محسوس کرتا تھا. وہ ماحول تھا عرب کا. اور عجم کا ماحول، عورتیں کس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں کہ عورتیں کراہ رہی تھیں، سسک رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں کہ کیسے ہماری مدد ہو، ہمارے وقار کو بلند کیا جائے اور ہمیں سماج میں ہمارا ایک پہچان، ہماری پہچان ہو، ہمارا ایک مقام ہو. شوہر مر جائے، یہاں عجم کا یہ ماحول تھا، غیر عرب کے دنیا کا یہ ماحول تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو اس کے ساتھ ستی ہونا پڑتا تھا، زندہ اس کو بھی جلنا پڑتا تھا. اس کو شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. یہ ماحول تھا. لیکن جب اسلام آیا اور سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آیا ہوئی، ظاہر ہوئی لوگوں کے لیے، تو کتنی صاف ستھری تعلیمات سامنے آئی لوگوں کے لیے کہ اگر ماں ہے تو ماں کے مقام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بتلایا کہ ماں کا مقام کیا ہے. بہت سی حدیثیں الجنت تحت اقدام الامہات فرما دیا کہ اگر یہ تمہاری ماں ہے، عورت اگر تمہاری ماں ہے تو ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر بیوی ہے، یہی عورت اگر بیوی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر ہے. اگر بہن، یہی عورت بہن ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہن بھائیوں کی عزت ہوا کرتی ہے. اگر بیٹی کی شکل میں یہی عورت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اگر کوئی شخص کے گھر میں بچی کی ولادت ہو اور وہ باپ اپنی بچی کو بچوں پر ترجیح ہی نہ دے کر کے، لڑکوں پر ترجیح ہی نہ دے کر کے اپنی اس بچی کی خاطر تواضع کرے، اس کی خدمت کرے، پالے پوسے، کھلائے پلائے، یہاں تک کہ وہ بچی بڑی ہو کر کے، بالغ ہو کر کے باپ اس کا نکاح کرا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے باپ کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے. یہ اسلام کی تعلیمات آیا ہوئی، ظاہر ہوئی عورتوں کے تئیں، عورتوں کے سلسلے میں کہ عورتوں کا مقام ہے، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو، ان کی ایک حیثیت ہے، ان کا ایک مقام ہے. آج عورتوں کے بدن سے، لباس سے، عورتوں کے بدن سے، ان کے جسم سے لباس اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اصل ٹاپک یہی ہے، اصل موضوع یہ ہے. چونکہ اس وقت حجاب کا ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے، بہت بڑا معاملہ اٹھا ہے، ہر طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ حجاب کو ختم کیا جائے، عورتیں ننگی گھومیں پھرے، ان کو پردہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، عورتوں پر زیادتی ہے، عورتوں سے آزادی چھینی جا رہی ہے، عورتوں کو کوئی سماج میں ایسے گھومنے ٹہلنے کا حق نہیں ہے. نعوذ باللہ اسلام میں بہت ہی تنگ دستی کا مزاج ہے. یہ تمام طرح کے اعتراضات ہیں. پردہ کوئی اہم بات نہیں ہے، بہت عام بات ہے. اس کو ایسا کوئی ٹاپک نہیں کہ جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس کی ضرورت اور اہمیت ہر کوئی جان رہا ہے کہ پردے کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے. اور یہ پردہ کوئی اسلام ہی دھرم میں، مذہب میں نہیں ہے، بلکہ ہر دھرم میں، قریب ہر دھرم میں اور ہر مذہب میں پردے کا لحاظ ہے. ہندو دھرم لے لیا جائے کہ سیتا جی جب ان کا اغوا ہو گیا تو رام کرشن اور ان کے بھائی جو لکشمن تھے جب ڈھونڈنے کے لیے گئے سیتا کو، تو لکھا ہے کتاب میں کہ وہ پہچان ہی نہیں پا رہے تھے. بڑی مشکل سے انہوں نے پاؤں کے پازیب کو دیکھ کر کے لکشمن نے سیتا کو پہچانا.
وجہ کیا تھی لکھا ہے کتاب میں، اس لیے کہ سیتا اتنے پردہ تھی، اتنا پردے کا لحاظ وہ کرتی تھی کہ زندگی میں لکشمن نے سیتا کے نہ چہرے کو نہ کسی اور جسم کے کسی حصے کو دیکھا تھا کہ جس سے وہ پہچان جائیں۔ اسی طرح کرسچن عیسائیوں کے یہاں بھی حضرت مریم آئیڈیل مانا جاتا ہے، ان کے یہاں حضرت مریم کا پورا جسم سوائے سر کے چہرے کے سب پورا ڈھکا رہتا ہے۔ اسی طرح دوسرے دھرم میں دوسرے مذاہب میں بھی پردے کا پورا بھرپور اس کی تعلیمات ہیں۔ دوپٹے کو اپنے سر اپنے چہرے کے سامنے جھکا گرا لینا اور سینے کو چھپا لینا یہ تو بالکل عام روایات ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آج بھی چاہے کوئی بھی مذہب کی عورتیں ہوں، آج بھی اس طرح کا لحاظ وہ پرانی عورتیں کر رہی ہیں۔ یہ تو نیا ایک کلچر، ثقافت، ایک نیا دور، ایک سوسائٹی، ایک نیا معاشرہ اور ایک نیا جو ہے لایا جا رہا ہے کہ نئی ترقی یہ ہے، نیا وقت یہ ہے، نیا ماحول یہ ہے کہ بالکل آزاد بھی عورتیں بھی آزاد رہیں، بالکل آزاد عورتیں گھومیں اور کسی طرح کا کوئی وہ پردہ نہ کریں، کوئی حجاب، کوئی چہرہ سینہ نہ چھپائیں۔ مذہب اسلام نے کوئی خاص نہیں بلکہ مذہب اسلام نے اس کو اور مضبوط حکم دیا بس، ورنہ پردے کا ماحول پہلے سے چلا آ رہا ہے، کوئی نیا ماحول نہیں ہے پردے کا۔ چنانچہ مذہب اسلام نے پردے کو بہت ہی فوکس کیا، اور ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے لیے سب سے نمبر 1 پہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ کا حکم ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ بس ایمانی تقاضا تو یہی ہے کہ کوئی کچھ کہے، کتنا اعتراض کرے، کتنی طرح کی کیچڑ اچھالے، دنیا کوئی کچھ منظر دکھائے، سنیما کے ذریعے، انٹرنیٹ، موبائل کے ذریعے اور تمام طرح کے شوز کے ذریعے اور ڈیبیٹ کے ذریعے تمام طرح کے بکواس وہ کریں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کیا ہیں۔ چنانچہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی آیتوں میں، متعدد آیتوں میں پردے کا حکم نازل کیا ہے اور فوکس کیا ہے، اس کو مضبوط کیا ہے کہ ہر حال میں پردہ لازم ہے عورتوں کے لیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں فرمایا کہ عورتیں بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلا کریں، اگر بہت ہی کوئی شدید ضرورت پیش آئے تو جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانک کر کے سینے کو ڈھانک کر کے گھر سے نکلیں، یعنی باپردہ ہو کر کے گھر سے نکلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا سارے لوگوں کے لیے، وَقُلْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ قرآن عظیم الشان کی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب نبی سے فرمایا کہ محبوب نبی آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، اللہ کے حکم کو سنا دیجئے لوگوں کو، اور تمام اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمان عورتوں کو اللہ کا حکم سنا دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ وہ اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو ڈھانک کے رکھیں، ظاہر نہ کریں، یہاں تک کہ کوئی چہرے کو دیکھ لے، پہچان میں آ جائے اور ان کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کوئی دیکھ لے ہوس بھری نگاہوں سے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے پیچھے لگ جائے کسی عورت کے لیے اور اس عورت کی عزت کو خاک میں ملا دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ عورت اپنے آپ کو سیف رکھے، اپنے آپ کو چھپائے رکھے۔ یہ عورت کا مقام ہے۔ صحابیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود
दो बीवी हजरत उम्मे सलमा और हजरत उम्मे मैमूना बैठी हुई थी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी आ रहे हैं और ये दो बीवी हुजूर की बैठी हुई हैं हुजूर के पास, और वो सहाबी जो नाबीना थे, नहीं देख पाते थे, वो आ रहे हैं। बैठी रही, उठी नहीं। हुजूर ने फरमाया, पूछा कि तुम लोग उठ क्यों नहीं रही हो? एक सहाबी के मर्द आ रहे हैं, जनबी हैं, महरम है ना महरम है, वो आ रहे हैं और आप क्यों पर्दा नहीं कर रही हो? तो हजरत उम्मे सलमा उम्मे मैमूना ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, वो तो नाबीना है, वो तो सहाबी हैं, वो देख ही नहीं पा रहे हैं, वो तो नाबीना है, तो उनसे पर्दे की क्या जरूरत हो, तो मुझे देखेंगे ही नहीं जब वो नाबीना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो, तुम तो देख रही हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, जाओ यहाँ से उठो, पर्दे में जाओ। ये तालीमात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह का इतना ताकीदी हुक्म है पर्दे के लिए। समाज में सुकून, समाज में इत्मीनान, माशरे में सुधार और लोगों को बाइज्जत जिंदगी उसी वक्त नसीब हो सकती है, मिल सकती है, जब पूरे तौर पर औरतें पर्दे में रहें। ये अकल भी इस चीज को तस्लीम कर रही है। बेपर्दा औरतें अगर हो जाएंगी तो कितने जराइम जो है सामने आएंगे और आ रहे हैं। ये कोई औरतों पर ज्यादती नहीं है, औरतों पर कोई जुल्म नहीं है, इस्लाम ने कोई जुल्म नहीं किया है। सिर्फ औरतों ही के लिए हुक्म नहीं, मर्दों के लिए भी हुक्म है कि मर्द भी औरतों की तरफ निगाह उठा करके न देखें। एक नजर अचानक पड़ जाए तो ये माफ है, दूसरी नजर अगर कोई मर्द डालता है किसी भी औरत पर तो उसकी गिरफ्त होगी, अल्लाह के यहां उसकी पकड़ होगी, और बहुत ही सख्त सजा है। किसी भी नामहरम औरत की तरफ निगाह डालना, नजर डालना, ये सिर्फ मर्दों के लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ औरतों ही के लिए है। जो हिजाब का इतना बड़ा मसला है, कोई मसला नहीं, मसले का हल है, औरतों के इज्जत के लिए है, औरतों के वकार को बुलंद करने के लिए है। हमारे हिंदुस्तान में सिख पगड़ी बांधते हैं। हमारे भारत की देखिए कितनी इसकी जो है अहमियत है, इस भारत की पहचान क्या है कि सिख पगड़ी बांधते हैं, क्रिश्चियन लोग अपने गले में सलेब लटकाते हैं, इसी तरह हिंदू अपने माथे पर तिलक लगाते हैं। कोई कपड़ा पहनता है, कुछ नंगे बाबा होकर के कोई कपड़ा ही नहीं पहनता है। तरह तरह के रस्म रवाज, तरह तरह की शक्लो सूरत में ये हमारे भारत में लोग रह रहे हैं। सबको आज़ादी है, ये हमारा जमहूरी मुल्क है ना, सबको अपने तौर पर आज़ादाना तौर पर रहने का हक है सबको, ये आईनी हक है, दस्तूर में लिखा है, आज़ादी है सबको। फिर अगर जबरदस्ती किसी के ऊपर बैन लगाया जाए, पाबंदी लगाई जाए कि नहीं पर हिजाब के साथ औरतें नहीं रह सकती हैं, पर्दे के साथ फलां जगह नहीं बैठ सकती हैं, ये आइन के खिलाफ है। ये बहुत ही अलगनाक मसला है। जरूरत यह है कि ऐसे माहौल में हम सब फिर से जम जाएं, मजबूत हो जाएं, और कुरान और अल्लाह के रसूल की जो तालीमात है इसी को हम अपने लिए सबसे मुकद्दम समझे, सबसे बेहतर समझे। किसी तरह की पैरों में कोई डगमगाहट ना आए। और इसके लिए जो है मैंने किताबों में पढ़ा कि 3 चीजें अपना लें। पहली चीज, पर्दे की अहमियत को जरा खूब पढ़ लें, मुताला कर लें। हमें से जो लोग पढ़े हुए हैं, इसके ऊपर एक किताब है मौलाना अबुल आला मौदूदी की, पर्दा नाम की किताब है। ये बहुत ही जामे किताब है, बेहतरीन किताब है। इस किताब को खरीद कर पढ़ सकते हैं तो खरीद कर पढ़ें, नहीं खरीद कर पढ़ सकते हैं तो मोबाइल में है, उसको PDF में उसके शक्ल में पढ़ें इस किताब को, ताकि हमें बहुत सारी मालूमात और इस्लाम की तालीमात हमारे सामने आए कि इस्लाम मजहब में कितने कमालात हैं, की खूबियाँ हैं, किस तरह से बचाव का और इज्जत के हिफाजत का इसमें जो बताया गया है। तो पर्दा नाम की किताब का मुताला करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने घरों में तालीम का सिलसिला हर हाल में लाजिम समझें। खास करके हम बाहर तो सुन लेते हैं, आकर जुम्मा में आए तो कुछ तकरीरें सुन लिए, लेकिन हमारी औरतें कहाँ जाती हैं सुनने के लिए? कहाँ वो जान पाएंगी? कहाँ ये तमाम दीनी बातें, इस्लाही बातें और कुरान और हदीस की और अल्लाह के रसूल की तालीमात वो कहाँ जान पाए, सुन पाएंगी? अगर वो नहीं पढ़ना जानती हैं तो उनको हम सिखाएं। हमारी जिम्मेदारी है कि घरों में तालीम को लाजिमी समझें।
24 घंटा में कोई एक निज़ाम सिस्टम बनाए अपने घरों में कि उनको सहाबियात के वाक़यात सुनाए जाएं, हयातुस सहाबा पढ़ के सुनाए जाए, और तमाम तरह के कुरान और हदीस और जो मसाइल हैं वो सारी किताबें जो इस तरह की है उनको पढ़ने का एक लाजिमी जुज़ बनाया जाए घर के अंदर। इस सिस्टम को लागू करें। और तीसरी चीज़ जो आखिरी बात ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ बहुत सारे होटल खोलते हैं, बहुत बड़े बड़े वो चीज़ें मॉल खोलते हैं, तमाम चीज़ें खोलते हैं, पैसा दे रखे हैं अल्लाह ताला, बिला शुबा कहीं बिस्मिल्लाह होटल, कहीं सुभान अल्लाह होटल, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह होटल, अल्लाह अकबर होटल, मदीना होटल, मक्का होटल, तमाम तरह के जो होटल खोलते हैं, अगर अल्लाह ने हमें पैसे दे रखा है, इसी पैसे से तालीम गाहें खोल लें, स्कूल कॉलेज अपने नाम से खोल लें, तो हमारे बच्चे तालीम याफ्ता होंगे और अपने जगहों पे तालीम याफ्ता होंगे, अपने निज़ाम से, अपने सिस्टम से तालीम याफ्ता होंगे। इसकी ज़रूरत है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मोहल्ले में कम से कम कोचिंग सेंटर ही कायम कर लें। छोटे छोटे अगर स्कूल कॉलेज खोलने का दम नहीं है, इतना बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो छोटे छोटे कोचिंग जैसे जो है सेंटर तो खोल सकते हैं, छोटी छोटी जगह जो है पढ़ाने का सिस्टम तो बना सकते हैं। ये तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ है।